جب معراج کی صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا بلال تو مجھے بتا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے آج رات جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، پیروں کی جنبش فرش پر اور آہٹیں عرش پر۔ یہ غلاموں کا حال ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا بلال میں نے جنت میں دیکھا کہ تیرے قدموں کی آواز جنت، تو چل زمین پر رہا ہے لیکن تیرے قدموں کی آواز جنت کے اندر میں نے سنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ میں جس کا اظہار کر سکوں فخر کے ساتھ کہ میں نے یہ عمل کرتا ہوں یا میں کر رہا ہوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب میرا وضو نہیں ہوتا میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو جتنا اللہ توفیق دیتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت بلال کا یہ عمل جو انہوں نے بیان کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور باوضو رہنے جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کرتا ہوں کہ سردیوں کے موسم میں جو لوگ 5 وقت کے پکے نمازی ہوتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تو ان کو وضو میں پرابلم نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہر وقت باوضو رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات وضو میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بندے کو طبعی حاجت درپیش ہوتی ہے، لیکن بندہ اس کو روک کے نماز پڑھتا ہے، تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وضو کی حاجت ہو، واش روم جانا ہے تو فارغ ہو کے تسلی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال زیادہ وقت ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ باوضو رہنا چاہیے، اور جب وضو کریں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تحیۃ الوضو۔